السلام علیکم۔ اردو ہے جس کا نام کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان حامد محمود آپ کی خدمت میں۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے بات کروں کچھ ہاں، اردو سے اس کا کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے، مگر ایک صنف موسیقی ہے قوالی۔ تو چونکہ میں نے موسیقی کی تعلیم بھی لی ہے، کلاسیکی موسیقی کی، نیم کلاسیکی موسیقی کی، اور میں نے صوفیانہ کلام بھی بے انتہا پڑھا ہے، تو آج دل چاہا کہ آپ سے بات کروں کہ قوالی کیا ہے، کیا نہیں ہے، اور جو میرے کچھ مشاہدات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں۔ اور آج کل جس چیز کو ہم قوالی کہتے ہیں، اور جو آج کل قوالی ہو گئی ہے، اللہ اس پہ کرم کرے، رحم کرے، اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے، کیونکہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو قوالی کا نام دے دیا ہے کہ جن کا قوالی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ صحیح لفظ ہے قوالی، قوالی نہیں ہے، اور اس میں چھوٹا کاف، واو، الف، لام اور یہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب آپ اس کا ذکر کریں تو لفظ صحیح بولیں، لفظ ہے قوالی بڑے قاف سے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس بات پہ گفتگو کریں کہ اس کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے، ذرا سا میں آپ کو اس کا پس منظر دے دوں۔ تو قوالی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاد کی ہوئی ایک صنف موسیقی ہے۔ خسرو نے جہاں دھرپد سن کر خیال بنایا اور پکھاوت سن کر طبلہ بنایا، سارنگی، ستار، اور گانے میں جو اختراع ہے جسے آپ ترانہ کہتے ہیں وہ بنایا، وہاں انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اس وقت کوئی یہ طریقہ نہیں تھا کہ اسلامی باتوں کو، اسلامی جنہیں کہنا چاہیے اسلامی کلام کو، جو بہت اچھا خسرو سے پہلے لکھا جا چکا تھا، اس کو موسیقی میں باندھ کر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہندوستان کی اکثریت تھے، ہندوستان کے اندر رہنے والے ہندو تھے، جو ہیں بلکہ وہ اپنی موسیقی کو شاستریہ سنگیت کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ موسیقی ہماری مذہبی موسیقی ہے، یہ ہمارے شاستروں سے آئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اس موسیقی سے الگ نہیں سمجھا۔ وہ وہی راگ ایک لیں گے، اس بہروی اگر لیا انہوں نے تو اس میں انہوں نے دھرپد بھی گایا، اس میں انہوں نے کوئی ٹھمری بھی گائی، اور اسی میں وہ بھجن بھی گائیں، جو کہ صحیح ہے، وہ بالکل حق ہے اور ہونا بھی چاہیے ایسے۔ مگر مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی چیز نہیں تھی۔ تو خسرو نے کہا کہ بھائی ایک نئی چیز بالکل ایجاد کرنے کے بجائے جو موسیقی ہمارے پاس ہے برصغیر پاک و ہند کی، اور واقعی بہت خوبصورت موسیقی ہے، انہی راگوں کو لیا جائے، انہی راگوں میں ہم اپنا کلام بھی پیش کریں، اور اس کے لیے خسرو نے کلام لکھا بھی، اس پر بھی آتے ہیں ایک منٹ کے اندر، اور جو پرانے بزرگان دین تھے ان کا کلام بھی لے کر آئے اور وہ بھی گوایا۔ تو قوال بچوں کا ایک گھرانہ کی وہاں نیو پڑی، اور اس کے بعد وہاں پہ گویے تیار ہوئے۔ اچھا، اب ذرا نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ گویے دوسرے گویوں سے الگ تھے۔ جہاں دوسرے گویوں کو خیال، ترانہ، ٹھمری، دھرپد، لیکاری، ان ساری چیزوں کی تعلیم تھی، ان کو ان تمام چیزوں کی تعلیم تھی، اور اس کے اوپر سے ان کو تعلیم تھی کہ ایک راگ کا میل دوسرے راگ سے کیسے کرنا ہے، کیونکہ قوالی میں تو آپ ایک راگ سے شروع کرتے ہیں، مگر اس میں آپ 2-3 راگ اور بھی ملا لیتے ہیں ساتھ کے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان کو تعلیم دی گئی
بزرگان دین کے جتنے جتنا کلام تھا وہ سب ان کو سکھایا گیا، چاہے وہ اردو کا ہو، چاہے وہ برج بھاشا کا ہو، چاہے وہ فارسی کا ہو، تاکہ موزوں گرہ پیش کر سکے۔ اچھا، اب گرہ کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ فارسی کا کلام سنا رہے ہیں، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم، اگر آپ نے یہ شعر پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے جو آپ کے آڈینس ہو، جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ فارسی شناس نہ ہو، تو ان کو اس شعر کا مطلب آپ کیسے بتلائیں گے؟ ان کو سمجھانا تو ہے نا، ان کو فارسی سمجھانی، تو اب آپ وہاں تشریح کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھ جائیں گے، آپ کو تو گانے کے اندر ایک ربط بھی رکھنا ہے، تو سنگیت کے بھی کچھ جسے کہنا چاہیے کہ کچھ معاملات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ ساری چیز پیش کرنی ہے۔ تو جب تک آپ کو اور بزرگان دین کا اور کلام نہیں یاد ہوگا تو آپ اس وقت وہاں موضوع گرہ ایز اے قوال نہیں پیش کر سکتے۔ اب یہی بات ہے کہ نمی دانم چمن، وہ کون سی جگہ تھی کہ کل شب جہاں میں تھا؟ تو اب اس کی گرہ میں کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے کہ یہ کیوں کہوں کہ غم زندگی گراں گزرا، وہ ساتھ ساتھ رہے میں جہاں جہاں گزرا، یہ کس مقام پہ لایا جنوں خدا جانے، سنبھل سنبھل کے قدم رکھ رہے ہیں دیوانے، پاؤں اٹھ سکتے نہیں منزل جاناں کے خلاف، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم۔ تو اب اس کی گراہ میں تو اگر ہم جائیں تو پھر وقت کافی طویل درکار ہوگا، مگر کہنے کا مدعا یہ ہے کہ خسرو نے ایک صنف موسیقی کو جیسے کہنا چاہیے ایجاد کیا۔ پہلے تو چلتے ہیں ذرا اس کی موسیقی کی طرف، کہ جہاں خیال جب گائکی ہوتی ہے تو آپ اس میں تانکاری سنتے ہیں، آپ اس میں لےکاری سنتے ہیں، آپ اس میں آمد سنتے ہیں، آپ اس میں سر کا لگاؤ سنتے ہیں، آپ اس میں بندش کا نبھانا سنتے ہیں۔ قوالی کے اندر جب آپ قوالی سنتے ہیں تو آپ اس میں سنتے ہیں قول، قلبانہ، نقش گل، زنجیر، جکڑ، گردان، سرگم، تان پلٹے، اور جسے کہنا چاہیے کہ ترانہ۔ تو یہ سب تو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو بھی کمپوزیشن ہو وہ راگداری سنگیت کی کمپوزیشن ہو، وہ راگوں سے باہر نہ ہو، چاہے مشر میل کے راگ ہوں، ایک یا دو راگوں کو ملا کے بنایا ہو، مگر راگداری سنگیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپوزیشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بندش ہونی چاہیے۔ تو اب جب خاکہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا قوالی کا، کہ ایک تو قوال کو موسیقی کی تعلیم ہونی چاہیے، راگداری سنگیت کی تعلیم ہونی چاہیے، جو قوالی کے اندر چیزیں گائی جاتی ہیں، نقش گل، زنجیر، جکڑ، قول، قلبانہ، ترانہ، ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی نزاکتوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہونا چاہیے کہ پرفارمنس میں یہ ساری چیزیں لوگوں کو دکھانی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ سنگیت کی بات ہو گئی۔ پھر آئیے کلام کی طرف، کہ قوال کو عارفانہ کلام اور موزوں گرہ کا کلام جسے کہنا چاہیے کہ ایک لائبریری کی طرح نا یاد ہونا چاہیے۔ تو جب قوال قوالی کرنے بیٹھتا ہے یا بیٹھے تو اس وقت کمرے کے اندر وہ سب سے زیادہ موسیقی اور عارفانہ کلام کا تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ شخص ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے گا میں نے کیا کہا۔ آج کل کے جو 70% قوال ہیں وہ کہیں سے بھی اس ترازو پہ پورے نہیں اترتے۔ کہیں سے بھی نہیں اترتے۔ راگداری سنگیت کی ان کو سمجھ نہیں ہے، بہت مشکل سے کوئی ایک راگ ادھر سے ادھر، کوئی جون پوری کہہ گیا یا فلانا کہہ گئے، اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے ان کے لیے۔ پھر چیخم چلاہٹ کہ گرج برس کے ساتھ سر لگا رہے ہیں، وہ بے سرے ہو گئے اس کے اندر،
اور پھر اس کے علاوہ کلام، زیادہ تر کلام پنجابی کا گایا جا رہا ہے، فارسی. اور اب اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے سننے والے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اچھی اردو کیا ہے، اچھی فارسی کیا ہے. میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں ہمارے ہی ملک کے ایک بڑے ماہ ناز قوال ایک صاحب ہیں جو ان کی حویلی ہے لاہور میں، بارود خانہ کے نام سے، انہوں نے پروگرام کیا ہوا تھا. تو وہ جو قوال تھے وہاں بیٹھے قوالی گائی انہوں نے. تو ایک شارٹ آیا کہ جس میں وہ گا رہے ہیں کہ چشم مستے عجبے، زلف درازے عجبے، میں پرستے عجبے، فتنہ درازے عجبے. تو پھر شارٹ آیا آڈینس کا. تو آڈینس کو دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں شاید 2 یا 3 لوگ ایسے ہوں گے اس تمام آڈینس میں جو سمجھے ہوں گے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. اور اس کی گہرائی میں اترنا تو شاید میرے خیال سے ان میں سے شاید 1 یا 2 کی ہی کام تھا. تو جب آپ کی آڈینس آپ کو فورس نہیں کرتی کہ اچھی چیز سنیں، جب اس کو سننا ہی ہے اکھیاں اڈیگ دیاں دل واجہ ماردہ یا ایوی بولنا بنیڑے ہوتے کاما، جب آپ کی آڈینس کو یہ سننا ہے تو آپ کیا سنائیں گے؟ تو صرف قوالوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری آڈینس کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قوالی، ایمی بولنا بنیڑے ہوتے کاما اور ان ساری چیزوں سے بالکل الگ ایک صنف موسیقی ہے، اور جو اس کی معراج تھی وہ ہو چکی، اب وہ پستیوں میں ہے. اس کو پستیوں سے نکالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کو اردو کی سمجھ نہیں ہے تو فارسی کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ رخ بے نما کے اے پری صبح امید من توئی، برقع کشا کے اے صنم جلوہ عید من توئی. کامنٹس میں بتائیے گا اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کا شاعر کون ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اس پہ کسی اور دن ذکر کریں گے. مگر مسئلہ یہی تو ہے کہ جب آپ آڈینس کو اچھی چیز، اچھی شاعری سمجھنے کا شعور نہیں، تو جو آگے سے قوال ہیں انہوں نے پھر قوالی بھی جس حساب کی کرنی ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں. تو آج کل خدا را میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج کل جو موسیقی رائج ہے اور جس طرح کی قوالیاں ہو رہی ہیں، یہ قوالی قطعی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا، قوالی کا کام تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ عارفانہ کلام جس میں کبیر بھی ہو، جس میں بابا بلے شاہ بھی ہو، جس میں جب آپ قول پڑھیں تو قم غدیر کی وادی تک جائیں، اور جس میں مولانا روم، مولانا جامی، مثنوی بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. غلام فرید شکر گنج کا کلام بھی ہو، رائٹ، خسرو کا کلام ہو، مگر وہ سب نہیں ہے. اب اس میں یہ صرف چند میرے خیال سے 1 یا 2 چیزیں انہوں نے شاید بابا بلے شاہ کی وہ گا لیتے ہیں اس لیے کہ وہ اہل زبان ہے تو ان کی اپنی زبان ہے، تو وہ گا کے اور پڑھ کے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے جیسے کہنا چاہیے کہ عارفانہ کلام کی معراج کو ہم نے چھو لیا ہے. حالانکہ ان سے پوچھے کہ بھائی بابا بلے شاہ نے بہت اچھی شاعری کی ہے، بہت اچھا لکھا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر رہے ہم، مگر ذرا اترو تو صحیح، کنویں کے مینڈک کیوں بنے ہو بیٹھے ہو کہ وہ زبان تمہیں آتی ہے تو تم نے اس میں جو 6-8 چیزیں پڑھ لیں بس ختم ہو گئی بات. چلو بہت ہوا تو من اٹکیا بے پرواہ دنال اس دین دنی دے شاہ دنال، شاہ حسین کا کلام ہے، وہاں تک چلے گئے. تو وہ جانا ہے، اس عشق کی دریا میں اترنا ہے اور فنا فی اللہ ہونا ہے، تو پھر جاؤ نا قم غدیر کی وادی سے شروع کرو، وہاں سے کیوں نہیں آتے؟ اور پھر بیچ میں جتنے یہ کئی 100 برس کا جو ایک جو وقفہ ہے اور جو وقت ہے کہ جس میں ہمارے صوفیہ کرام نے بہترین شاعری کی ہے اور بہترین کلام کہا ہے، وہ بھی تو لے کر آؤ، وہ بھی تو لوگوں تک پہنچاؤ. اور یہ قوالوں پر یہ زیادہ میں کہوں گا کہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جیسے کہ فرید ایاز بھائی پہ ابھی دوبارہ آتا ہوں میں ذرا 1 منٹ، مگر قوالوں پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے محور سے نہ ہٹیں. جنریشن چینج ہو گئی ہے، نئی پود آ گئی ہے، کوئی بات نہیں، آنے دیں ان کو. آپ
تعلیم دیں، ان کو آپ سکھائیں کہ یار یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہے. اور یقین کیجئے آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ سمجھدار ہے، وہ پڑھتی ہے، وہ سمجھتی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت لگائیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ جو فارسی کا شعر ہے اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ سمجھیں گے آپ کی بات، وہ سنیں گے. آپ وقت نہیں لگاتے، آپ کو وہی ہے کہ بس پیسے بٹور لیے، تھوڑا بہت ایک فنکشن کر لیا، اس میں ناچ گانا کروا لیا، گلے پھاڑ پھاڑ کے پاگلوں کی طرح گا لیا آپ نے. چلانا جو قوالی کے کسی بھی طریقے سے قوالی کا حصہ نہیں ہے، بس وہ گا لیا. اس میں وہ پنجاب کی جو ہے تھوڑی بہت انہوں نے آپ نے روداری دکھا دی. ارے بھائی روداری کیوں دکھا رہے ہیں پنجاب کی؟ پنجاب کا آپ راگداری دکھائیے بھائی، مطلب جو رچ ہیریٹیج ہے وہ دکھائیے. آپ اتنی سی چیز کر کے اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. یہ سب غلط بات ہے. اور ہر جو ہمارے صوفی بزرگ ہیں، صوفی اکرام ہیں، انہوں نے اپنے اپنے رنگ سے کہا ہے، اپنے اپنے رنگ کی بات کی. پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، آپ سب نے سنا ہوگا. وے مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں، وے لوکاں پانے میں کت دی تنڈ تیریاں یاداں وچ پاواں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو گیت کی شکل میں گایا ہے، اس کو فلاں نے اس میں گایا، مگر کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے جو اوپری معنی ہیں اس سے ہٹ کے ذرا اس کی جو اندر معنی ہے وہاں تک کوئی پہنچے اور وہ لوگوں تک کے سامنے لے کر آئے کہ بھائی یہ چرخہ تو دکھانے کی چیز ہے. اندر جو چل رہا ہے، میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. محفلیں برہم کرے ہے گنجفا باز خیال، ہیں ورق گردان یہ نئے رنگ یک بت خانہ ہم. اب ان دونوں میں کیا سملیرٹی ہے وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، سوچئے سمجھیے. مگر بات وہی ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کی سوچ کہاں ہے. ہم وہاں ہیں جہاں جیسے کبیر نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، یہ بھی ریلیٹڈ ہے. دیکھیے کہ حد حد جائے ہر کوئی، انحد جائے نہ کوئی، حد انحد کے بیچ میں رہا کبیرہ سوئے. یہ ایک سٹیٹ ہے جو آپ نے اچیو کر لی ہے، رائٹ؟ تو اس کو یہ جو ایک ذہنی جسے کہنا چاہیے معراج ہے، اس کو آپ سر میں ڈھال کے، اس کو آپ موضوع گرہ کے ساتھ کیسے لوگوں تک لے کر آئے کہ جن کو پنجابی آتی ہو یا نہ آتی ہو، وہ اس کے روح تک، جو کلام کی روح ہے وہاں تک پہنچ جائے. یار کہا تو کیا گیا؟ یہ کہا یہ نہیں گیا کہ چرخا ہے، یہ کترا ہے، یہ تو سب اوپر اوپر کی چیزیں ہیں. جو بات ہے وہ اس کے اندر کی چیز ہے. ایک دو چیزیں، چلے قوالی پہ تو بات ہو گئی. امید ہے کہ آپ کو جو میں نے بتایا وہ سمجھ آیا ہوگا. یہاں میرا مقصد تنقید کرنا نہیں تھا، یہاں میرا مقصد یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو کہ قوالی کیا ہے اور قوالی کیا نہیں ہے. تو جو آج کل شور شرابہ غل غپاڑا ہو رہا ہے وہ کہیں سے بھی قوالی، وہ کہیں سے بھی قوالی نہیں ہے. قوالی تو شاید ہو سکتی ہے، قوالی نہیں. اب کچھ کلام ذہن میں آیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. کبیر کا ایک شعر ہے کہ دنیا بڑی بانوری پتھر پوجنے جائے، گھر کی چکی کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے. یہ بات واقعی کبیر ہی کہہ سکتا تھا. جس پائے کا وہ درویش اور سنت انسان تھا، یہ اسی کی کہنے کی بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک دو جیسے ایک میر تقی میر کا ایک غزل کا بڑا اچھا شعر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ایک بڑا خوبصورت صوفیانہ رنگ ہے کہ ہستی اپنی ہے بیچ میں پردہ، ہستی اپنی ہے بیچ میں پردہ، ہم نہ ہوویں تو پھر حجاب کہاں. کہ جب آپ اپنے آپ کو مٹا دیں گے تبھی تو آپ کا وہ سارا حجاب کھل جائے گا اور آپ اپنے اپنے مالک سے مل لیں گے. right؟ ہستی اپنی ہے بیچ میں پردہ، ہم نہ ہوویں تو پھر حجاب کہاں. میر صاحب کا شعر ہے. اچھا،
پھر ایک بڑا عمدہ شعر ہے کہ حد حد جپے سو اولیاء انحد جھپے سو پیر، حد انحد دونوں جھپے سو واکو نام فقیر۔ اسی طرح وہ جو خسرو نے لکھی ہے کہ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخ سارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے یہ جو اگلا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جو واقعہ معراج ہے، اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا یہ خسرو کا ہی کام تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، سبحان اللہ، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ کس مقام پہ لایا جنوں خدا جانے، سنبھل سنبھل کے قدم رکھ رہے ہیں دیوانے، پہنچ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کچھ اور کلام کے ساتھ، کچھ اور باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔